السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرا نام عثمان ہے۔ ہم جو ہے وہ انکم ٹیکس پڑھ رہے ہیں اور آج انکم ٹیکس کے اوپر ہمارا یہ 12th لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر کے اندر جو ہم نے پوائنٹس ڈسکس کرنے اس میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے جو ہے وہ فرم فائلر کے اوپر۔ فائلر کیا ہے، اس کو انکم ٹیکس کی لینگویج میں فائلر کس کو کہتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ پوائنٹس کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں گے۔ دین اس کے بعد جو ہے وہ فائنانس سوسائٹی، فرم اور فورن سورس آف انکم، یہ 5 ڈیفینیشنز ہیں۔ یہ ساری کی ساری آج ہم ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم دیکھتے چلیں گے کہ یہ جو ہے وہ انکم ٹیکس کے اندر ان کے جو ہے وہ کیا میننگز ہیں۔ اپنے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات جو میں ایز یوزول کرتا آ رہا ہوں، اپنے جو ہے وہ اس سے پہلے میں نے 11 لیکچر اپلوڈ کیے ہیں۔ انہیں سبھی لیکچرز کے اندر میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی، وہ یہ کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ کو باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے چینل کا نیم جو ہے وہ چینج کر دیا ہے، تو کائنڈلی اب میرے چینل کو آپ یوٹیوب پہ جب بھی سرچ کریں تو وہ اس نیم سے سرچ کریں، فاتق اکیڈمی کے نام سے۔ وہ جو پہلا نیم تھا اس کی جو ہے وہ اکثر اسٹوڈنٹس کمپلین کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ سرچ نہیں ہو رہا تھا، ان کو پرابلم آ رہی تھی، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ اس کو چینج کر دیا۔ تو اب آپ اس نام سے اس کو جو ہے وہ سرچ کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ یہ آپ کو مل جایا کرے گا۔ تو چلیں جی، ہم اپنے لیکچر کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں سب سے پہلی ڈیفینیشن ہم نے جو ڈسکس کرنی وہ ہے فائلر۔ فائلر سے مراد جو ہے وہ، اگر ہم ان سمپل ورڈز بات کریں تو فائلر سے مراد ہر وہ بندہ جو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ باقاعدگی سے سبمٹ کرواتا ہے، اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جو لسٹ ہے، جو ٹیکس پیئرز کی لسٹ ہے، اس کے اندر جو ہے اس کا نیم موجود ہے، تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ فائلر ہوگا۔ تو ٹیکس والے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ سیکشن 2 سب سیکشن 23A، سب سیکشن 23A کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ فائلر مینس اے ٹیکس پیئر ہوز نیم اپیئرس ان دا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ایشوڈ بائی دا بورڈ۔ بورڈ سے مراد یہاں پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ٹھیک ہے جی، جو آپ کا موجود ہے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کونسل بورڈ آف ریونیو، گلگت بلتستان کونسل بورڈ آف ریونیو فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور از ہولڈر آف اے ٹیکس کارڈ۔ ٹیکس کارڈ سے مراد جو ہے وہ ٹیکس پیئر کارڈ سے مراد موجود کیا ہے کہ وہ جو این ٹی این اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جو اس نے این ٹی این اوبٹین کیا ہوا ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو کہ جو ہے وہ اپنی ریٹرن باقاعدگی سے سبمٹ کرواتا ہے اور وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر اس کا نام موجود ہے، اور وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کون ایشو کرتا ہے؟ بورڈ ایشو کرتا ہے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کونسل بورڈ ایشو کرتا ہے، یا گلگت بلتستان کا جو بورڈ ہے وہ ایشو کرتا ہے۔ اب یہ ایشو جو ہوتی ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے، مطلب جو ہے وہ ہر سال جو نئی ریٹرن جو ہے نئی جو لسٹ ایشو ہوتی ہے تو اس کے اندر جب بھی اس کا نیم آئے گا تو وہ مینس کہ وہ بندہ کیا ہے؟ فائلر ہے، کیونکہ وہ اپنی ریٹرن سبمٹ کرواتا ہے۔ تو جو بندہ بھی اپنی ریٹرن سبمٹ کروائے گا وہ فائلر ہو جائے گا۔ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے مراد اگر ہم سمپلی بات کریں تو ایسے تمام ادارے جو کہ فائنانس کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے لونز لیتے ہیں اور آگے لوگوں کو لونز دیتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 2 سب سیکشن 24، فائنینشیل انسٹیٹیوشن مینس این انسٹیٹیوشن ڈیفائنڈ انڈر دا کمپنیز آرڈیننس 1984 ایز فائنینشیل انسٹیٹیوشن، کہ ایسے تمام ادارے جو کہ کمپنی آرڈیننس 1984 میں جو ہے وہ ڈیفائن ہے کہ وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے تو ان کو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہیں گے۔ مین کہ تمام وہ ادارے جو کہ فائنانس کا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے فائنانس لیتے ہیں اور فائنانس دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایکسپلینیشن کے اندر یہ کچھ ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں نے ڈسکس کیا۔ یہ پوائنٹ جو ہے وہ بیسیکلی نیو پوائنٹ تھا جو کہ فائنانس ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جو ٹیکس کے اندر چینجز کی گئی تھیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اٹ مینس اے سپر ٹیکس امپوز فار دی ریہیبلیشن آف ٹیمپریرلی ڈسپلیسڈ پرسن ایٹ 4% آف انکم آف بینکنگ کمپنی۔ اب کن کمپنیز کی بات ہو رہی، کن کمپنیز کے اوپر یہ جو ہے وہ ٹیکس 4% کا انٹروڈیوس کروایا گیا ہے ریہیبلیشن کے لیے؟ بینکنگ کمپنیز کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ بینکنگ کمپنی کے اندر جو بھی بندہ انوالو ہوگا، جو بندہ کام کرے گا، انہوں نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ بینکنگ کمپنی جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں کہ جو لوگوں سے لونز لیتی ہیں اور آگے لوگوں کو لونز پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو اب ان کی جو انکم ہے ان کے اوپر جو ٹیکس چارج کیا جائے گا وہ کتنا چارج کیا جائے گا؟ 4% کا چارج کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ادر پرسن ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر 3% جو ہے وہ ٹیکس چارج کیا۔ انکم ایکول ٹو اور مور دین 500 ملین فار دا ٹیکس 2015 onward. Rate for the persons has been reduced to 3% for tax year 2018 and 2% for the tax year 2019۔ اس کے اندر یہ بیسیکلی یہ کہا گیا
تھا کہ جتنے بھی آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان کی ریہیبلیشن کے لیے ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے کہ ان کی جو انکم ہوگی اس انکم کے اوپر جو ٹیکس چارج کیا جائے گا وہ کتنا چارج کیا جائے گا 3% کا، لیکن اس کی انکم جو ہے وہ 500 ملین جو ہے وہ ٹیکس ایئر جو آپ کا 2015 ہے اس 2015 تک یہ کہا گیا تھا کہ ان کی جو انکم ہے وہ 500 ملین تک ہوگی، تو پھر ان پہ جو ہے وہ 3% ٹیکس چارج کیا جائے گا۔ اس کے بعد 2018 اور 2019 کے اندر آ کے جو ہے وہ گریجولی ان کو جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا گیا تھا تاکہ یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو زیادہ پروموٹ کیا جا سکے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ نیو پوائنٹ تھا جو کہ 2017 کا جو فائنانس ایکٹ آیا تھا اس کے تھرو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا ان انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ، تو وہ میں نے یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس کر دیا۔ آگے چلتے ہیں جی فائنانس سوسائٹی۔ ہم نے کوآپریٹو سوسائٹی کی ڈیفینیشن اس سے پیچھے والے لیکچرز کے اندر پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر آپ کی فائنانس سوسائٹی بھی آ جاتی ہے۔ تو فائنانس سوسائٹی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ جو لوگوں سے لون لیتی ہے اور لوگوں کو لون پرووائڈ کرتی ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن اس کی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے اندر ڈیفائن ہے اس کو، اس نے کہا کہ سیکشن 2 سب سیکشن 25 کے اکارڈنگ وہ یہ کہتے ہیں کہ فائنانس انسٹیٹیوٹ ان سوسائٹی انکلیوڈس اے کوآپریٹو سوسائٹی وچ ایکسیپٹس منی on deposit or otherwise for the purpose of advancing loans or making investment in the ordinary course of business، کہ ایسی کمپنی ایسی سوسائٹیز جو کہ لوگوں سے جو ہے وہ لون ایکسیپٹ کرتی ہے، منی ایکسیپٹ کرتی ہے ڈپازٹ کے طور پہ، جیسے آپ جو ہے وہ کسی بینک میں جا کے پیسے جمع کرواتے ہیں، کس لیے جمع کرواتے ہیں؟ تاکہ جو ہے وہ جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو نکال کے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں۔ اب بینکوں میں جو آپ پیسہ رکھواتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح سے ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا فکسڈ ڈپازٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ لون پرووائڈ کر رہے ہیں بینک کو، تو بینک اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹ جو ہے وہ پے کرے گا۔ اب یہی پیسہ اٹھا کے بینک آ کے کسی جگہ پہ جو ہے وہ لون کے طور پہ بھی دے دیتا ہے اور کسی جگہ انویسٹ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوآپریٹو سوسائٹی بھی، فائنانس سوسائٹی بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ پیسے لینے ہیں، کس پرپز کے لیے؟ تاکہ آگے جو ہے وہ لوگوں کو لون پرووائڈ کر سکیں یا اس کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ انویسٹ کر سکیں۔ تو ایسی تمام سوسائٹیز جو کہ فائنانس کو ڈیل کریں گی، پیسوں کو ڈیل کریں گی، لوگوں سے لون لیں گی اور آگے لون پرووائڈ کریں گی، تو ایسی تمام جو سوسائٹیز ہیں کوآپریٹو سوسائٹی وہ کیا کہلائیں گی؟ فائنانس سوسائٹی کہلائیں گی۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہماری جو ہے وہ فرم ہے۔ فرم سیکشن 2 سب سیکشن 26 کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ فرم از اے فرم ڈیفائنڈ ان سیکشن 80۔ اچھا، یہ جو سیکشن 80 کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو سیکشن 80 یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے آپ کا ایسوسیشن آف پرسن کو، پارٹنرشپ کو، یہ پورا سیکشن جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو اسی کے اندر جو ہے وہ فرم کو بھی ڈیفائن کیا جائے۔ تو پارٹنرشپ بزنس ہے آپ کا، تو پارٹنرشپ بزنس جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جو بزنس ہوتا ہے وہ فرم کہلاتا ہے۔ تو اسی کو جو ہے وہ اس سیکشن کے اندر بھی ڈیفائن کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرم مینس دا ریلیشن شپ بٹوین پرسن who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all، کہ اس سے مراد وہ کہتا ہے کہ فرم سے مراد ایک ایسا بزنس جہاں پر دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ پروفٹ کو شیئر کریں گے۔ اب وہ جو پروفٹ شیئر کریں گے وہ کہاں سے شیئر کریں گے؟ جو بزنس میں سے کمائیں گے۔ اس فرم ہے وہ ایک بزنس کرے گی اور فرم جو بزنس میں سے پیسہ کمائے گی وہ پیسہ جو ہے وہ آپس میں پروفٹ جو ہوگا وہ آپس میں شیئر کریں گے۔ اب وہ بزنس جو ہے وہ سارے مل کے بھی کر سکتے ہیں، سارے کے سارے، یا ان میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ سب کے لیے کام کر سکتا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں جب وہ لوگ مل کر جو ہے وہ ایگری کریں گے کہ انہوں نے مل کر یہ کام کرنا ہے اور پروفٹ کو شیئر کرنا ہے، تو پروفٹ شیئرنگ بیسس پہ جب وہ کوئی بزنس سٹارٹ کریں گے تو اس بزنس کو، اس آرگنائزیشن کو ہم کیا نام دیں گے؟ فرم کا نام دیں گے۔ تو پارٹنرشپ میں بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور وہ اس بزنس میں جو بھی پروفٹ آتا ہے اس کو یا جو لاس ہوتا ہے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ شیئر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر پارٹنرشپ ریشو۔ تو اس بزنس کو، اس آرگنائزیشن کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ فرم کا نام دیتے ہیں۔ اور لاسٹ ڈیفینیشن آج کے ٹاپک کے حوالے سے وہ ہے فورن سورس آف انکم، سیکشن 2 سب سیکشن 27۔ فورن سورس آف انکم سے مراد ایسی تمام انکم جو کہ پاکستان سورس آف انکم سے نہیں ارن کی جائیں گی وہ آپ کی فورن ہوں گی۔ پاکستان سورس آف انکم سے مراد جو ہے وہ میں تھوڑا سا جنرلی آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے
ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر آپ کا کوئی بھی امپلائمنٹ جو کہ پاکستان کے اندر ہے، اگر آپ کا کوئی بزنس پارٹنرشپ ہے، کمپنی ہے، وہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے لاس کے تحت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، تو یہاں سے جو آپ ارننگ کریں گے وہ پاکستان سورس آف انکم ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ فورن ارن کریں گے تو وہ آپ کی فورن سورس آف انکم کہلائے گی. تو ٹیکس میں بھی اس کو جو ہے وہ یوں ڈیفائن کیا گیا ہے. وہ ٹیکس والے یہ کہتے ہیں کہ فورن سورس آف انکم مینس فورن سورس آف انکم ایز ڈیفائنڈ ان دا سب سیکشن 16 آف سیکشن 101. اچھا، یہ سیکشن 101 کے جو ہے وہ سب سیکشن 16 میں اس کو ڈیفائن کیا گیا. ٹھیک ہے جی. وہ اس کے اندر جو ورڈنگ ہے وہ یہ ہے: این اماؤنٹ شیل بی اے فورن سورس آف انکم ٹو دا ایکسٹینڈ، کہ کوئی بھی انکم آپ کی فورن سورس آف انکم ہوگی. ٹو دا ایکسٹینڈ کا مطلب کہ اس حد تک، اس لمٹ تک، ٹو وچ اٹ از نان پاکستان سورس آف انکم، کہ اس لمٹ تک، جس لمٹ تک یہ پاکستان سورس آف انکم میں جو ہے وہ شامل نہیں کی جائے گی. پاکستان سورس آف انکم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی ایسی کمپنی، ایسی فرم جو کہ کمپنی آرڈیننس 1984 کے تحت یا پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت پاکستان کے اندر رجسٹرڈ کی جائیں گی، وہاں سے آپ جو پیسہ کمائیں گے وہ آپ کا پاکستان سورس آف انکم ہوگا. تو ان سے علاوہ جو آپ ارننگ کریں گے وہ آپ کی فورن ہوگی، جو باہر کی کنٹری سے جو ہے وہ فورن سے آپ ارن کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہی وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی اماؤنٹ جو کہ پاکستان سورس آف انکم کے اندر شامل نہیں کی جائے گی وہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ فورن سورس آف انکم کہلائے گی. تو جہاں پر بھی جو ہے وہ پاکستان سورس آف انکم سے جو ہے وہ آپ باہر چلے جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ فورن سورس آف انکم آ جائے گا. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اس کے اندر ہم نے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ڈیفینیشن، جو پوائنٹ تھے جو انکم ٹیکس کے اندر موجود تھے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوئی، کوئی کوشچن ہوا تو کائنڈلی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. چلتے چلتے ایک بات پھر کہہ دوں کہ کائنڈلی میرے اس چینل کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے تمام لیکچر جو ہے وہ آپ کو باقاعدگی سے ملتے رہیں. میں جو ہے وہ کل اپنا ایک جو ہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اوپر بھی لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کو بھی سنیے گا اور مجھے اس پر اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ آپ کو میرا لیکچر کتنا پسند آیا. انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس پر بھی فردر جو ہے وہ کام جاری رکھیں گے. کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم ڈسکس کریں گے. اس کو جو ہے وہ سنیے گا، پڑھیے گا. جو پرابلم ہوئی وہ مجھ سے لازمی شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.